الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصيها فإنه قد غوى وإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. إن تقوى خير الزاد. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. الحمد لله كل ما حمد الله وكما ينبغي لكرم وجه وعزة وجلاله. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة. تمام برادران میں ایمانی بندگان خدا کی خدمت میں یہ ماہ مبارک رمضان اپنی تمام برکات اور تمام فیوز تمام نعمتوں کو لے کر ہم لوگوں کو یہ حیات میں یہ نعمت لے کر آیا ہے جس کو ہم لوگوں کو توفیق حاصل اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بابرکت مہینہ کو ہم نے درک کر لیا جو ہر لحاظ سے افضل ہے بہتر ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے تمام برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہر مہینے کی ایک خاصیت ہوتی ہے مگر ماہ مبارک رمضان ایک عظیم خاصیت کا مہینہ ہے. اس کو یعنی اس کی فضیلت بیان کرنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں اور نہ ہی ماہ مبارک رمضان کو انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو درک کر سکتا ہے. محمد
تو یہ ماہ مبارک رمضان ہر مہینے میں نے کہا کہ ہر مہینے کی ایک خاصیت ہے. رسول فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رجب خدا کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ ہے. آپ کی کتنی فضیلت بیان کرنا ہے کہ ماہ مبارک رجب المرجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم رسول فرماتے یہ میرا مہینہ ہے. اور ماہ مبارک رمضان کے لیے رسول فرماتے یہ میری امتیوں کا مہینہ ہے. یعنی کتنی عظمت ہے. اور یہ جو مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان یہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے. یہ اللہ کے مہمانی کا مہینہ ہے. یعنی ایک مہمان کہ آپ جانتے ہیں کسی کے گھر اگر کوئی مہمان جاتا ہے تو میزبان پہ کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بھائی مہمان آیا ہے اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش ہونا ہے, اس کو جو ہے عزت کے ساتھ گھر میں جو ہے جگہ دینی ہے اور اس کے ساتھ پورے احترام آداب کے شرائط کے ساتھ جتنی یہ ہے اس کے ساتھ ہم کو پیش اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے اور جتنی بھی گھر میں چیز ہے اس کے سامنے حاضر پیش کرنا ہے, یعنی اس کے سامنے حاضر کرنا ہے, اس کی خدمت کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد تمام جب تک وہ مہمان اس کی خدمت کرنا تاکہ کوئی ایسا گوشہ نہ رہ جائے جس سے ہمارے مہمان کی توہین ہو سکے. وہ نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارا مہمان آیا ہے ہمارے گھر میں آیا ہے اس لیے ہم اس کی ہر لحاظ سے اس کی ہم کو خدمت کرنی تاکہ بعد میں ہم کو کوئی چیز کا ہے پشیمان نہ رہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ مہینہ جو ماہ مبارک رمضان ہے یہ اللہ کا کہ مہمان کا مہینہ ہے. یعنی جو بھی بندہ اس مہینے کو درک کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے, وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جب مہمان بن گیا ہے تو اللہ بھی اس پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے, اپنی برکتیں نازل کر رہا ہے. یعنی یہ ماہ مبارک رمضان یہ 3 عشرے پہ مشتمل ہے. 3 عشرے پہ, ایک پہلا عشرہ 1 سے 10 رمضان تک یہ رحمت کا عشرہ ہے, یہ رحمت کا عشرہ ہے. یعنی جتنا بھی آپ اللہ سے دعا کریں رحمت کے سلسلے میں اللہ آپ کو اس کو اجر دے گا, اس کی رحمت نازل کرے گا. کیونکہ خداوند عالم خود کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تم مدد مانگو کس کے ذریعے سے؟ صبر اور صلاۃ. یعنی صبر سے مراد یہاں پر روزہ ہے, یعنی روزہ رکھ کر اللہ سے مدد مانگو اور پھر نماز پڑھ کر بھی اللہ سے مدد مانگو. اب یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے تو اس عشرہ جو ہے پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے. اب ہم کو چاہیے کہ اللہ سے جتنا بھی گڑ گڑا کر ہم تواضع انکساری تمام چیزیں اللہ سے ہم اہل بیت محمد والے محمد کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے اپنی رحمت کے لیے ہم دعا کو اللہ سے مانگے تاکہ یہ عشرہ رحمت سے ہم محروم نہ رہ سکیں. جو ہماری توقعات ہے, جو ہماری رضائے خواہش ہے, اللہ سے اپنی رحمت کے سلسلے میں اللہ سے دعا کریں. اللہ خود کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز روزے کے ذریعے سے آپ مدد مانگیں. وہ بدبخت ہوگا انسان جو عشرہ رحمت سے محروم ہو جائے اور رحمت کو پا نہ سکے. یہ خوش نصیبی ہے کہ جو ہم کو ماہ مبارک رمضان نصیب ہوا. اب یہ عشرہ رحمت کا یہ 8واں روز ہے, یعنی 2 روز بچا اور یہ رحمت کو ہم کو
ایسے خالی نہیں جانے دیں. یعنی جو ہمارے اندر کمیاں ہیں اللہ سے رحمت کا سے ہم طلب کریں رحمت کے سلسلے میں کہ اللہ ہماری تمام مشکلاتیں جو ہیں ہم جس چیز سے محروم ہیں اس کو ہم کو عطا فرما, ہم کو اس لائق بنا, ہم کو اس قابل بنا تاکہ ہم تیری صحیح سے بندگی کر سکے اور تیری رحمت کو ہم پا سکیں. یہ بہت بڑا امتیاز ہے, یہ بڑی توفیق ہے کہ عشر رحمت کو ہم لوگوں نے درک کیا. اور کیونکہ خداوند عالم خود قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, یعنی روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. جو روزہ رکھ رہے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہم جب روزہ رکھ کر ہم اللہ سے اس کی رحمت کے سلسلے میں سوال کریں گے, اہل بیت کا واسطہ دے کر کریں گے, تو یقیناً جانیے وہ اللہ ہم کو اس رحمت کو عطا کرے گا. اس سے ہم لوگ محروم ہیں. اور اللہ کی رحمت ایک ایسی رحمت ہے کہ انکاؤنٹیبل ہے, اس کو آپ جو ہے شمار نہیں کر سکتے. کون سی رحمت, کون سی نعمت ہے, کوئی درک نہیں کر سکتا, کوئی نہیں گن سکتا. وہ ہم کو چاہیے باب خدا میں عشر رحمت کا جو میں نے درک کیا ہے اس کو رحمت کے سلسلے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں علیہ سوال کرتے رہیں. اور دوسرا عشرہ جو 11 سے 20 تک چلے گا, یہ دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. یہ مغفرت کا عشرہ, اس میں ہم کو اللہ سے جتنی بھی ہم مغفرت کے لیے اپنے گناہوں, اپنی توبہ اور تمام اپنے ماں باپ کے جو زندہ ہیں ان کے لیے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور تمام جملہ مومنات کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں. اللہ نے موقع دیا ہے مغفرت, ہم مغفرت کے سلسلے میں سے سوال کریں کہ ہمارے چاہے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, یا عمدن ہو گیا یا سہمن گناہ ہو گیا ہو, ہمارے ماں باپ, یہ سوال مغفرت کے لیے صرف اپنے لیے نہیں, بے نفس نفیس صرف اللہ کے سے ہم جو ہے اپنے لیے مغفرت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا, چاہے وہ با حیات ہو یا اس دنیا سے گزر گئے ہوں. اور ان تمام مومنین کے لیے بھی آپ دعا کریں. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے, اور جب فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے خدا کی بارگاہ میں وہ دعا ہماری مستجاب. دعا کا فلسفہ ہے, دعا کا میتھڈ یہی ہے, اس کا طور طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا نہ کریں, پہلے ہم کو دوسروں کے لیے دعا کریں. کیونکہ ایسا مثال ہمارے سامنے پیش ہے, سامنے ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام یہی فرمایا کہ دیکھا کہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں ہیں, دوسروں کے لیے دعا کر رہی. تو امام حسن علیہ السلام یہ میسج دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں. کہا مادر گرامی آپ سب سے پہلے اپنے لیے کیوں دعا نہیں؟ شہزادی نے یہی کہا کہ سب سے پہلے پڑوسی ہونا چاہیے, یعنی سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر بعد میں اپنے گھر والے کی. یعنی اول جار ثم الدار, یعنی پہلے دوسروں کے لیے آپ دعا کریں بعد میں اپنے لیے دعا کریں. تو یقیناً جانیے جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً وہ دعا ہمارے حق میں جلدی مستجاب ہے. تو یہ مغفرت کا جو عشرہ ابھی کچھ دن کے بعد جو شروع ہوگا تو اس میں کثرت سے زیادہ ہم کو مغفرت, توبہ و استغفار
تو یہ دعا کرنا چاہیے. پھر تیسرا عشرہ جو 21 سے 30 تک جو سلسلہ چلے گا، تو تیسرا عشرہ ہے وہ نجات کا عشرہ ہے. یعنی اس میں انسان کے نجات ملتی ہے، یعنی گناہوں سے بھی نجات مل جاتی ہے، اس کی مغفرت سے بھی نجات مل جاتی ہے، یعنی پاک و صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تمام دلی حاجات بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے نجات کے لیے دعا کریں. نجات اپنی صحت مشکل ہو اس کے سے نجات، گھر کی مشکلات ہو اس سے بھی، اور دشمنوں سے اگر آپ پریشان ہیں اس سے بھی نجات کے لیے آپ دعا کریں. یہ نجات آپ دیکھیں، یہ جتنا بھی یہ عشرہ ہے یہ رحمت کا، برکتوں کا، مغفرت کا اور نجات کا یہ مہینہ ہے. اب اس کو ہم کو کس طرح سے ہم کو یہ ایام گزارنے ہیں اور کیسے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے آئندہ کے لیے، کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کو در کر لے موت. تو ہم کو اس طرح سے، کیونکہ جب آپ یہ تمام عشرے سے ماہ مبارک رمضان سے گزریں گے تو آپ ایک پاک و صاف ہو جائیں گے. اور انسان موت سے کون ڈرتا ہے؟ موت سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جن میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، جن میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں. اور موت سے وہ نہیں ڈرتے جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہی کہا جاتا ہے یا موت ہم پر آ جائے یا میں موت کو اوپر چلا جاؤں. یہ کون ہے؟ یہ عشرہ، یہ پورا جو عشرہ اول سے آخر تک جو چل رہا ہے یہ ماہ مبارک انسان کو ایسا پیش آئے تاکہ ہم جب خدا نخواستہ اگر موت بھی آ جائے تو ہم بڑے اطمینان ہو کر باب خدا میں جا کر پیش ہوں کہ ہمارے پر کوئی ایسی کوئی کمیاں نہ تھی. بعد میں جو ہے برزخ کے مسائل میں، برزخ کی دنیا میں جو ہم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، یہ توفیق دی، یہ گولڈن چانس دیا ہے کہ ہم کو ایسے اعمال کو انجام دینا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے. یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان روزے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خدمت کرنے کا بھی یہ آپ کو درس دیتا ہے، حکم دیتا ہے. اپنے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی آپ حفاظت کریں، آپ ان کی مدد کریں حد استطاعت. جتنی بھی آپ میں چھمتا، آپ کی کیپیسٹی جتنی بھی ہے، آپ اس کے انداز سے آپ نہ ہو سکتے. اللہ آپ کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، آپ کی کوالٹی کو دیکھتا. اللہ آپ کے اعمال کو نہیں بلکہ آپ کی نیت کو دیکھتا. آپ یہ نہیں کہ ہم 10 روپیہ دے رہے ہیں تو کیسا لگے گا، 100 روپیہ دے رہے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ 100 روپیہ زیادہ لگ رہا ہے اور 10 روپیہ کم لگ رہا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ یعنی اللہ 100 روپیہ قبول کر لے گا، 10 روپیہ قبول نہیں کرے گا، نہیں. اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. تو کوئی ہو سکتا ہے آپ کی نیت اگر 10 روپیہ ہے، خالص ہے، تو یقیناً جانیے وہ لاکھوں اربوں روپے سے ہے کہ کئی گنا وہ 10 روپیہ آپ کا افضل ہے، کیونکہ آپ کی نیت خالص خلوص اس میں پایا جاتا ہے. آپ کے اندر جذبہ کمل خدمت پایا جا رہا ہے. وہ جو جذبہ جو دل سے نکلتی ہے، جو جذبہ جو دل میں ہوتا ہے کہ کسی کی پریشانی کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو سمجھیے یہ سب سے خالص آپ کا جذبہ ہے، آپ کی خالص نیت ہے کہ آپ دوسروں کی پریشانی کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ چیزیں اللہ آپ کی اس چھوٹے سے عمل کو قبول کرتا ہے. ہم دن رات نماز پڑھتے رہیں اور دن جو ہے صبح سے شام تک روزہ بھی رکھتے رہیں، مگر ہمارے اندر وہ خلوص نہ ہو، جذبہ خدمت نہ ہو،
کیا وہ عبادت ہماری باتیں قبول ہوگی؟ یعنی وہ صرف اپنے لیے ہم نے کیا، وہ انسان ہی نہیں جس کے اندر جذبہ خدمت نہ ہو، جذبہ خلق نہ ہو۔ تو انسان کی سب سے جو پہچان کا طریقہ پایا جاتا ہے اس میں کہ انسان کو دیکھو کہ اگر وہ مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت میں اگر ایک دوسرے کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو سمجھیے سب سے بڑا انسان وہی ہے، سب سے سچا دوست وہی ہے۔ اور ایسے انسان کو کہ کبھی فراموش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو مصیبت کے وقت مجھے کام آیا، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں سب اس حوالے سے گزر بھی چکے ہیں۔ کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا ہو کر سما تھا، ایک ہولناک پیریڈ گزرا ہے کہ اس میں کتنے چہرے جو چھپے ہوئے تھے وہ بے نقاب ہو گئے، اس میں اپنے پرائے ہو گئے اور پرائے جو ہے اپنے ہو گئے۔ یعنی جو مشکل کے وقت کھڑا رہا، یعنی پرائے جو مشکل کے وقت کھڑا رہا تو وہ اپنے ہی ہوا، اور مشکل کے وقت جو اپنا تھا وہ دور ہو گیا تو ظاہر سی بات وہ اپنا نہیں بلکہ وہ پرایا۔ تو آپ دیکھیں انسان کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے کہ مشکل کے وقت کون ہمارا ہمدرد ہے، کون مونس ہے، کون مددگار ہے۔ اور اگر ایسا انسان زندگی میں کسی کو مل جائے تو سمجھیے وہ اس کو کبھی کھونا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنی یادوں میں یاد رکھے، اپنے دلوں میں جمع رکھے، کیونکہ وہ آپ کو مشکل کے وقت کام آئے۔ آپ کا سگا بھائی جو ہے آپ کے مشکل وقت میں کام نہیں آئے، وہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حقیقی ہے یہ کہ انسان کو پہچانو۔ تو یہ رمضان لوگوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لوگوں کو کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں ہم لوگوں کے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے عبادت کے سلسلے میں، کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ عبادت، روزہ رکھ لینا یہ بھی عبادت، حج کرنا یہ بھی عبادت، عمرہ کر لینا یہ بھی عبادت، یعنی جتنے بھی کانسیپٹ جتنے ہیں خمس زکوٰۃ وغیرہ نکالنا یہ بھی عبادت، یہ تمام چیز فریضے ہیں، فرائض میں سے آتا ہے، یہ واجبات ہیں، اس کو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ جس کنڈیشن میں ہیں اس کنڈیشن میں آپ اس کو فالو کرنا ہے۔ صرف یہ عبادت نہیں، عبادت ہر وہ چیز میں ہے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے طور پر آپ راستے چل رہے ہیں، راستے چلتے چلتے آپ کو اگر کہیں کوئی ایسی چیز موزی چیز یعنی شیشہ پڑا ہوا ہے یا کانٹا پڑا ہوا ہے یا کیل وغیرہ پڑی ہوئی ہے، آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، آپ نے اس تصور اس نیت کے ساتھ آپ نے اس کیل یا اس کانٹے یا اس شیشے کو ہٹایا ہے کہ میری نگاہ تو پڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندے خدا گزر رہا ہو اس کی نہ پڑے اور اس کو چوبے، خون جاری ہو، بلیڈنگ ہو تو اس کو اذیت ہوگی۔ آپ نے اس نیت سے اگر آپ نے اس شیشے یا اس کانٹے یا اس رکاوٹ چیز کو آپ نے ہٹا دیا تو خدا کی نظر میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ رکاوٹوں کو ہٹانا یہ عبادت ہے، نہ کہ لوگوں کی راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دینا یہ عبادت نہیں بلکہ یہ گناہ ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز مگر خدا کی نزدیک یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم کو اس کو
مد نظر رکھنا چاہیے. خدا نخواستہ کبھی بائی چانس اگر کوئی ایسی چیز راستے میں اگر ملتی ہے تو اس کو آپ ضرور ہٹانے کی کوشش کریں. یہ ہر انسان کے اخلاقی فرض ہے. روزہ انسان کی اللہ کہہ رہا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز روزے کے ذریعے سے اللہ سے ملو. اور ظاہر سی بات اس سے پہلے میں نے ذکر کر کے پچھلے جمعے کو ذکر کیا تھا کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں. روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ اور چیزیں ہیں جس سے اللہ خدا مند عالم نے منع کیا ہے, اس سے پرہیز. اب اس کے مطلب تھوڑی ہے کہ بھوک پیاس, اگر یہ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت, صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ہم کو بھوک و پیاس کرے اور اس کے علاوہ تمام گناہوں کا انجام دے رہے ہیں, تمام محرمات سے جو ہے پرہیز نہیں کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ایسا روزہ ہوگا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم اس شرائط روزے کو انجام ہی نہیں دے رہے, تمام شرائط روزہ کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ایسا روزہ رکھنے سے ہم گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت بھی کر رہے ہیں, کسی کے مال کو ہڑپ لے رہے ہیں وداؤٹ پرمیشن, کسی کے جو ہے پیسہ اٹھا لے رہے ہیں یا کوئی چیز اٹھا لے رہے ہیں, اسے افطار کر رہے ہیں. اب ظاہر سی بات کسی دکان سے آپ کسی چیز کو افطار کی چیز کو اٹھا کر بغیر پرمیشن یا بغیر پیمنٹ کیے ہوئے آپ لے کے چلے آئیں گے, اس سے افطار کریں گے, کیا آپ کیا روزہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اس شرائط روزے کو پورا نہیں کر رہے ہیں. تو شرائط روزہ کو ہم کو چاہیے پورا کرنا چاہیے, تب ہمارا روزہ مکمل ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم بھوک پیاس کر کے ہم سوتے رہیں. ہاں آپ شرائط روزہ کو پورا بھی کرتے ہیں, محرمات سے پرہیز کریں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ایک انسان واقعی جو روزہ دار ہوتا ہے, اگر وہ الفاظ زشت ادا کریں یعنی گالی گلوچ بھی دینا چاہے تو اس کو تصور آئے گا, فوراً آئے گا کہ ہم روزے سے ہیں, ہم کو روزے کی حالت میں برے الفاظ سے ادا نہیں کرنا چاہیے, غلط الفاظ ادا نہیں کرنا چاہیے, گالی گلوچ نہیں دینا چاہیے. تو یہ فوراً رک جائے گا, اس کو روک دے گا. تو یہ جانیے آپ حقیقی میں آپ روزے دار ہیں, کیونکہ آپ محرمات سے جو ہے پرہیز کر رہے ہیں, شرائط روزہ کو پورا کر رہے ہیں. آپ جو ہے کسی کے مال کو غصب کرنے جا رہے ہیں, مگر آپ کو خیال آ جائے گا نہیں ہم کو شرائط روزہ کو پورا کرنا ہے, ہم کو کسی کے مال کو بغیر پرمیشن کے نہیں اٹھانا ہے, نہیں استعمال کرنا ہے, یوز میں نہیں لانا ہے. تو آپ کا یہ فوراً یہ چیز خیال آ جائے گا, آپ ہاتھ بڑھاتے ہوئے فوراً کھینچ لیں گے, تو یقیناً جانیے آپ شرائط روزہ کو پورا کر رہے ہیں. اور دیکھیے روزہ واقعی کتنی بابرکت کے ایام ہیں یہ, جو ایک ایک لہجہ جو حقیقی روزے دار ہیں اس کے لیے کتنا بابرکت ہے, کتنا ثواب ہے. یعنی ایک روزہ دار جو سانس لیتا ہے یہ بھی تسبیح الہی, یعنی جس کا جاگنا بھی عبادت ہے, جس کا سونا بھی عبادت ہے. اب اس سے بڑا اور کیا ثواب ہو سکتا ہے کہ انسان سو رہا ہے اور جتنی بھی سانسیں لے رہا ہے اور جو ہے خارج کر رہا ہے, نکال رہا ہے, تو یہ بھی تسبیح الہی, اس کا بھی ثواب ہے. یعنی کتنا بھی آپ دیکھیں, یعنی ہر جہت سے اس کو ثواب میں شامل ہو رہا ہے. یہ کس کا ہے؟ جو واقعی حقیقی روزے دار ہے. میں استعمال کر رہا ہوں لفظ حقیقی, یعنی حقیقی روزہ دار یعنی جو شرائط روزہ کو پورا کر رہا ہو, تو وہ اس کا اصل روزہ ہے. اس کا سانس لینا بھی عبادت, سانس جو ہے خارج کرنا بھی عبادت. یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے لیے کتنی بڑی رحمت و برکت, اور تمام چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو گفٹ میں دی گئی. بس اس کو انسان کو جو ہے فالو کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. اور اب
اب جتنی بھی مشکلات ہیں وہ نماز روزے کے ذریعے سے معلوم اور دوسری چیز آپ دیکھیں، ابھی کسی انسان سے پوچھا جائے، ہر دوسرا آدمی جو پریشانی حال میں مبتلا ہے، ہمیں مولانا بہت پریشان ہوں، بے چین ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے فضل کرم سب کچھ ہمارے پاس ہے، دھن دولت، فلیٹ، گاڑی، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر پھر بھی سکون نہیں. ہر انسان دیکھیں، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے. اگر اس سے پوچھو تو مطمئن ہو، کہاں بھائی مطمئن نہیں، پریشان ہو. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، یہ چیک اپ، وہ چیک اپ، وہ چیک اپ، جتنا بھی رہتے ہیں سب چیک اپ کرا دیتے ہیں، مگر ہر چیک اپ میں کوئی مرض ملتا ہی نہیں، پھر بھی پریشان. آپ دیکھیے شاید ہی چند ہی پرسنٹ جو ہوں گے جو ڈاکٹروں کی طرف رخ نہ کرتے ہیں، جو ڈاکٹر کی کلینک یا ہاسپٹل میں. ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. آخر وجہ کیا ہے اس کا؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذکر کو ہم بھول گئے. اللہ کے ذکر کو ہم بھول گئے، یعنی اللہ کے جو عبادت ہے اس کو ہم بھول بیٹھے. خداوند عالم خود ارشاد فرماتے ہیں، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یعنی جو بھی شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی اس چیز کو انجام نہیں دے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو یقیناً ہم اس کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیں گے، مشکلات بھر دیں گے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا. یہ خداوند عالم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یعنی جو میری ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، ہمارے ذکر کو انجام نہ دے گا، تو ہم اس کی زندگی کو جو ہے تنگ کر دیں گے. آپ بڑے سے بڑے سی طبیب و حکیموں اور تمام ایکسپرٹ جتنے ڈاکٹر ہیں ان کا بھی علاج کراتے ہیں، پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے، آپ شفا نہیں پا سکتے، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ کی زندگی مشکلات میں گرفتار رہے گی. اللہ کے ذکر میں اللہ یہی کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم نماز روزے کے ذریعے سے مدد مانگو، نماز تو پڑھو. اگر اطمینان قلب چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اطمینان قلب ڈاکٹر کی دوا کھانے سے نہیں ہوگا، حکیموں کی نسخے سے جو ہے نہیں ہوگا. اگر واقعی اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو مطمئن بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذکر کو انجام دیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جو اللہ کا ذکر ہی جو ہے انسان کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے. اور ظاہر سی بات، جو ذکر الہی کو انجام نہ دے گا تو اس کے ساتھ ساتھ زندگی مشکلات میں. کوئی بھی ذکر ہو اللہ کا آپ کریں، دیکھیے آپ اتنا. ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت بے چین ہوں، تنگ دستی بھی ہے، مفلسی بھی ہے، فاقہ بھی ہو رہا ہے، اور کوئی چیز برکت بھی نہیں ہو رہی ہے. آپ کوئی دعا تعلیم فرما دیں، میں اس پر عمل کر کے تاکہ ہم اپنی مشکلات سے نجات پا جائیں، پریشانی سے نجات پا جائیں.
اور اطمینان بھی ہو جائے اور گھر میں ہماری برکت بھی ہو جائے, ہماری زندگی بھی سنور جائے. آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا فارمولہ میں آپ کے سامنے پیش کروں, اور ہر انسان کو چاہیے اس فارمولہ کو انجام دینا ہے. تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو. سب سے پہلے سلام کرو, گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو. اور اس کے بعد جب سلام کر لو تو بسم اللہ کہہ کے سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کہ دیکھیے تیری زندگی سے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا, نحوستیں بھی دور ہو جائے گی, اور گھر میں برکت بھی ہو جائے گی, اور تیری زندگی بھی سنور جائے گی. اب وہ شخص جب یہ نسخے کو سنا, یہ اپنی زندگی میں اس کو ورد کرنا شروع کیا, تو جیسے جیسے وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا سلام علیکم سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کی تلاوت. اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص جب دوبارہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب ہماری جو مشکلات تھی, جو نحوستیں تھی, جو تنگدستی تھی, جو فقر و فاقہ ہوتا تھا وہ سب ختم ہو گیا, اب سب برکتیں ہی برکت ہو رہی ہے. چھوٹا سا نسخہ مگر اس کو ہم کو فالو کرنا. کوئی ایسا انسان, میں نے بتایا کہ ہر انسان, ہر دوسرا انسان پریشان ہے, اس پریشانی کو نہیں سمجھ پا رہا, اور رسول نے پہلے ہی نسخہ دے چکی ہے. مشکل کیا ہے, میں نے اس سے پہلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ انسان کی مشکل کا جو ہے کہ ایک انسان نہیں جانتا تب بھی مشکل میں ہے, ایک انسان جانتا ہے مگر فالو نہیں کرتا تب بھی مشکل. مگر تیسری چیز میں آج کر دے رہا ہوں کہ انسان نہیں جانتا چلو ٹھیک ہے, مگر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں جانتا تو پوچھنا بھی چاہیے. نہیں جانتا تو پوچھنا بھی چاہیے, اور جب تک پوچھے گا بھی نہیں تب تک وہ مسئلہ حل بھی نہیں ہونا ہے. بھائی اگر مریض آپ ہو گئے, جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں, جب تک وہ ٹیبلٹ دے گا نہیں, وہ گولی دے گا نہیں, تب تک آپ کی مشکل کیسے, آپ کی تکلیف دور ہوگی, بیماری دور ہوگی, نہیں ہوگی. تو آپ یہ ہے کہ ایک نہ جاننا ایک مشکل ہے, پھر نہ جان کے نہ پوچھنا یہ دوسری مشکل ہے, اور تیسری مشکل یہ ہے کہ جان کے بھی فالو نہ کرنا یہ تیسری مشکل ہے. یعنی تمام مشکل کا مجموعہ خود ہمارے اوپر ہے. ہم اس مشکل کو دور نہیں کرنا چاہتے, ہم دور کر سکتے ہیں, ہم دور کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر نہیں جانتے تو ہم سوال کریں اس میں. آپ دیکھیں میں نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو, سلام علیکم. گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, مگر گھر میں کوئی ہے ضرور. آج گھر میں جو پریشانیاں دیکھیں, بے چینی اور آپس میں اختلاف بازی, اگر ایک دو بھی فیملی ہے تو ایک گھر میں رہے تو اختلاف بازی چل رہی, یا ماں باپ بیٹے میں چل رہی ہے, یا پھر جو ہے ماں بیٹے میں چل رہی ہے, بھائی بھائی میں چل رہی ہے, بھائی بہن میں چل رہی ہے. یعنی کچھ جو ہے ملا کر جو ہے وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ گھر میں جو بے سکونی پائی جا رہی ہے, جو خلفشار پایا جا رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے, اس کا ریزن آپ دیکھیں. میں نفسیاتی چیز, سائیکولوجیکل چیز آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. اس کو آپ کو اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے, فالو کرنا ہے, اگر مشکلات سے نجات پانا چاہ رہے ہیں. ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, مگر ایک ہے چیز, ہر گھر میں کوئی ایسا گھر بتائیں جہاں وہ شے موجود نہ ہو. وہ شے موجود نہ ہو, وہ شے موجود ہے جو ہم نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں, نہ اپنے اس کو درک کر پا رہے ہیں. وہ مگر وہ چیز ہے
جو ہماری زندگی میں گھر کی تمام مراحل میں وہ نقصان پہنچا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ نقصان پہنچا رہا ہے. اب جب نقصان پہنچانا ایک یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں, ہم نے پورا تمام لوگوں کے پاس جا جا کر جو ہے ڈاکٹروں کے پاس جو ہے اپنا لیا, مگر کوئی فائدہ نہیں. مگر اگر اس مشکلات کو دور کرنا ہے تو ذکر الہی سے آپ اس مشکل کو دور کر سکتے. وہ ہے سلام. قرآن خود کا ہے سلام علیکم. آپ سورہ توحید کے ذریعے سے اس مشکل کو دور کر سکتے. یعنی ہر گھر میں جن موجود ہے, ہر گھر میں کہاں جن نہیں رہتے, ہر گھر میں جن ہے جو ہماری زندگی میں وہ خلفشاری کرتے, رکاوٹیں وہی پیدا کرتے. بیماری جب عائد ہوتی ہے جلدی بیماری جانے کا نام ہی نہیں لیتی. یعنی اس پر کوئی چیز ہے مگر اس کا کور کرنا, اس سے حفظ و امان میں رہنا. ہمارے پاس بھی نسخہ, ہمارے پاس نسخہ ہے. آپ دیکھیں, آپ اگر سلام کر رہے ہیں, لفظ سلام یہ مفہوم کو سمجھیں. سلام یعنی سلامتی. کیا ہے؟ سلامتی. یعنی اگر آپ کسی ایک بندے خدا کو آپ مخاطب ہو کر سلام کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ اس نے سلام کیا ہے, کہ وہ آپ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی ہم نے اس کو سلام کیا, وہ مطمئن ہو گیا, اب اس سے ہمارا کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ یہ مجھے سلامتی کی دعا دے رہا ہے. اب سامنے والوں کو میں نے سلام کیا ہے تو وہ جواب دے گا وعلیکم السلام وعلیکم, تو ہم بھی مطمئن ہو جاتا ہے, وہ بھی سلامتی کے لیے ہم کو دعا دے رہا ہے. اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اب ظاہر سی بات, جو گھر میں شے موجود ہے, ہم اگر گھر میں انٹری کرتے وقت اگر ہم کہتے ہیں سلام علیکم, سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب. سلام کرنا مستحب, جواب دینا واجب. اب ہم گھر میں جب انٹری کرتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, سلام کہتے ہیں سلام علیکم, تو بھی جواب جو بھی گھر میں موجود ہے اس کو واجب ہے کہ وہ وعلیکم السلام, سلام کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اب یہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو جو جواب بھی آتا ہے, اب جب جواب آتا ہے وعلیکم السلام, تو ہم بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب وہ نقصان بھی پہنچانا بھی چاہے گا تو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سلام کیا, اس نے سلامتی کے لیے جواب دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ہم سورہ توحید پڑھیں گے تو جتنی بھی نحوستیں مشکلات بھی رہیں گی وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گی. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ سلام کے ذریعے سے جب بھی اپنا گھر ہو یا بیڈ روم ہو یا دکان ہو یا کارخانہ ہو, یعنی جتنی بھی چیز ہیں, جب بھی ہم دکان کا شٹر وغیرہ اوپر اٹھائیں یا دروازہ کھولیں تو سب سے پہلے اپنا دائنا ہاتھ قدم جو ہے رکھتے ہوئے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیے جو بھی نحوستیں ہوں گی وہ بھی جواب دیتے ہوئے کہیں وعلیکم السلام. جب وعلیکم السلام کا جواب آئے گا تو کوئی نقصان بھی پہنچانا چاہے گا, نقصان نہیں پہنچے گا, بلکہ آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں گے, سلوات پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار میں بھی جو ہے برکت ہوگی, آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی. تو یہ سلوات میں برکت ہے, یہ سلام کی برکت ہے. آپ سلام کریں سورہ توحید, یہ چھوٹا سا فارمولا ہم کو نہیں معلوم تھا, ہم پوچھنا نہیں چاہتے تھے, معلوم تھا نہیں کرتے تھے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ آج جو ہے معلوم ہو گیا. اب ہم اپنی گھر میں کہیں بھی ہو, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, ہم سب سے پہلے سلام کریں, بسم اللہ کہہ کے پھر اس کے بعد سورہ توحید پڑھیں, یعنی قل اللہ احد بھی استغفار پڑھیں. آپ دیکھیے کتنی مشکلات, جتنی بھی مشکلات رہیں گی وہ رفع ہو جائے گی, دور ہو جائے گی, اور ہماری زندگی جو ہے آسانی ہو جائے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله بحق محمد وآل محمد. ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ و مرحومین حاضرین کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم نے جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں بیمار کربلا کے سب کے ان کو شفا کاملہ عنایت فرما، پروردگار جو بے روزگار ان کو رزق روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ان کی رزق روزی مزید توفیق میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے تمام نیک حاجات کو قبول فرما، پروردگار جو کمپٹیشن جو ایگزام دے رہے ہیں جو دے چکے ہیں دینے والے ہیں، پروردگار محمد اور اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے ان کو کامیابی و ترقی عنایت فرما، پروردگار جہاں بھی شان دل کرام کی جان مال عزت آبرو کی تحفظ فرما، ہماری تمام دلی حاجات کو قبول فرما، پروردگار ہمارے علماء مراجع کرام خصوصاً ابن معظم سے دل خام نے سلسلہ آغا حسن اللہ دیگر علماء ہم کی تمام دشمنوں کے شر سے تمام بلا آفات سے محمد میں عطا فرما، پروردگار ہم کو حج عمرہ و کربل مولا امام معصومین علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر عطا فرما، پروردگار ہمارے وقت کی امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب وان شمال فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بنت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل على الحسن المصطفى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على قائم المنتظر امام المهد حجة الله في الأرض الذي يملك الله أرضا قسطا وعدلا كما وجه الظلم وجعل إنك على كل شيء قدير.